قانون اب باقاعدہ اس پہ امپلیمنٹیشن اس کی شروع ہو گئی ہے. اگر وہ شادی کریں گے تو پھر ان کو سزا بھگتنا ہوگی, اس پہ FIR بھی ہوگی اور انہیں سزا بھی ہوگی. اہل کتاب سے مرد تو شادی, مسلمان مرد شادی کر سکتا ہے, خواتین کو یہ بات الاؤ نہیں ہے, وہ کسی نان مسلم سے شادی نہیں کر سکتی. اچھا سر, جیسے کم سن عمر کی جو لڑکیاں ہوتی تھیں ان کی شادی کر دی جاتی تھی اولڈ لوگوں کے ساتھ, ٹھیک ہے, کم سن عمر میں شادی کر دینا بھی ایک بہت بڑا جرم ہے. لیکن اب جو ہم دیکھنے میں چیزیں ہماری آ رہی ہیں کہ جو کچھ حکیم ہوتے ہیں یا بڑی اسٹیبلش پرسنالٹیز ہوتی ہیں وہ بہت کم عمر لڑکیوں کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں. سر اس کے ایک تو نیگیٹو جو ہماری معاشرے پہ امپیکٹ ہو رہا ہے اس کے بارے میں ہمیں بتائیں گے, اور اس کے مطلب کیوں رجحان جو ہے وہ اولڈ لوگوں کی طرف زیادہ بڑھے, کیونکہ ہمارے مذہبی پہلو سے بھی دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے کچھ باؤنڈریز رکھی ہیں کہ کس عمر کی لڑکی وہ کس عمر کے ساتھ جو ہے وہ شادی جو ہے وہ ایک کمپیٹیبل پرسن سے کی جاتی ہے. تو رجحان کیوں بڑھا ہے اور ہمارا مذہب کیا کہتا ہے کہ شادی جو ہے اپنی کس ہم پلہ کے ساتھ کرنی چاہیے, عورت اور مرد میں کیا کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ اچھا میڈم, اس میں جو ہمارے اسلام نے جو شادی کے لیے شرائط مقرر کی ہیں نا, اس میں یہ ہے کہ ایک عورت کا سٹیٹس, اس کا خاندانی بیک گراؤنڈ اور جو ہسبینڈ ہے وہ اس کا بیک گراؤنڈ, دونوں کے اگر آپس میں اقدار اور بیک گراؤنڈ یعنی کہ فائنینشیل بھی اور سیرت وائز بھی اگر میچ کرتے ہیں تو پھر شادی کرنی چاہیے انہیں. شریعت تو ہمیں یہ یعنی کہ سکھاتی ہے. ٹھیک ہے, اب آ جائیں آپ باقی اس پہ. اب یہ جو چار شادیاں جو ہیں, 4 شادی اسلام میں بالکل اجازت ہے, لیکن اس میں یہ بھی کہا گیا ساتھ کہ آپ جو ہے نا وہ انصاف رویہ رکھیں گے. ٹھیک ہے, انصاف اگر چاروں میں کر سکتے ہیں تو بے شک آپ شادیاں کر رہے ہیں. ایک بات اور آپ نے پوچھی کہ وہ کم عمر جو بچی ہیں ان کی شادیاں, اب ہمارے ان کے پنجاب نے بلکہ پاکستان لیول پہ قانون سازی ہو چکی ہے اس کی کہ 18 سال سے جو کم عمر چاہے میل ہے چاہے فیمیل ہے, اگر وہ شادی کریں گے تو پھر ان کو سزا بھگتنا ہوگی, اس پہ FIR بھی ہوگی اور انہیں سزا بھی ہوگی. تو قانون اب باقاعدہ اس پہ امپلیمنٹیشن اس کی شروع ہو گئی ہے. اچھا سر, ہم دیکھ رہے ہیں کہ غیر مذہبی شادی کے اوپر بھی بڑا رجحان بڑھتا جا رہا ہے کہ خواتین, ابھی ہماری پاکستانی ایک ایکٹریس ہیں, انہوں نے شادی کی ہے ایک ہندو لڑکے کے ساتھ, ٹھیک ہے, اور بڑا اس چیز کو ایک لبرلزم سمجھا جاتا ہے کہ اگر ہم خواتین جو ہے وہ کسی امریکن نیشنلٹی کے بندے سے شادی کر رہی ہیں, میں نے اس کا مذہب بھی چینج ہے, یا وہ شادی کر رہی ہیں کسی ایسے بندے کے ساتھ جو ہندو مذہب سے تعلق رکھتا ہے یا وہ کرسچن ہے, تو اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں کہ ایک مسلمان خاتون کی اور مسلمان مرد کی کون کون سے مذہب میں جو ہے وہ شادی جائز ہے اور کیا کیا اس کی جو ہے نا وہ ریسٹرکشنز ہیں. اچھا میڈم, جہاں تک بات ہے نا مردوں کی, تو مردوں کو تو اجازت ہے کہ وہ اہل کتاب جو ہیں جیسے کرسچن ہیں, جوڈش ہیں, 4 مذہبی یعنی کہ ہمارے الہامی کتابیں ہیں, اہل کتاب سے مرد تو شادی, مسلمان مرد شادی کر سکتا ہے, اللہ ہے اسے. باقی جو خواتین ہیں, خواتین کو یہ بات الاؤ نہیں ہے, وہ کسی نان مسلم سے شادی نہیں کر سکتی. اگر وہ شادی کریں گی تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہوں گی. ٹھیک ہے, تو اس پہ قانون سازی بھی ہونی چاہیے, اور شاید میرے خیال میں کوئی ایسا قانون ہو کہ, لیکن اس پہ عمل درآمد ابھی نہیں ہوا. البتہ قانون سازی اس پہ ضروری ہے, کیونکہ عورت کو اجازت نہیں ہے, وہ مرتد ہو جائے گی اگر وہ کسی نان مسلم سے شادی کرے گی. تو اس میں اہل کتاب بھی شامل ہیں کہ خاتون جب کسی اہل کتاب سے بھی شادی نہیں, اہل کتاب صرف مسلمان مرد کر سکتے ہیں, اہل کتاب خواتین سے. خاتون جو ہے وہ کسی نان مسلم سے, نان مسلم ہے نا اہل کتاب, باقی اہل کتاب تو نان مسلم ہے, تو ان سے وہ شادی نہیں کر سکتی. قانون نہ قانون الاؤ کرتا ہے اور نہ ہی ہماری شریعت اسے الاؤ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر, اگر ہم بات کریں دوسری شادی کی, تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوسری شادی مردوں کا بڑا ایک فیوریٹ کام ہے, اور وہ مرد بڑے خوشی بشارت کے ساتھ یہ بھی کہتے ہیں ہم تو دوسری شادی کر لیں گے, اور مطلب ان کا ایک فیوریٹ ٹاپک ہے اس چیز کا. تو آپ کے تھرو ہم یہاں پر ایک لاء کی نظر میں بھی اور شرعی کے طور پہ بھی ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ مرد کن صورتوں میں شادی کر سکتا ہے, اور کیا پسندیدہ عمل ہے کہ مرد کن خواتین سے جو وہ شادی کر سکتا ہے. میری ان کے مطابق بیواؤں کے ساتھ شادی کی جا سکتی ہے, وہ ایسی عورتیں جن کو سہارے کی ضرورت ہے, لیکن مردوں کا کرائٹیریا یہ ہے کہ اگر اس نے ایک بیوی کو چھوڑ دیا نا تو دوسری جو ہے وہ اس سے بھی بہت بہتر ہونی چاہیے. تو آپ کے ریفرنس سے جو ہے ہم یہاں پر لوگوں کا ایک کانسیپٹ بھی کلیئر کرنا چاہیں گے کہ دوسری شادی, کیونکہ خواتین کی آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ ریشو بڑھتی جا رہی ہے, مرد جو ہے وہ کم ہوتے جا رہے ہیں, یہ قیامت کی ایک نشانی بھی ہے. تو کیا ایسی چیزیں ہیں کہ کن کن چیزوں کو پرکھ کر مرد کو جو ہے وہ 4 شادیوں کی اجازت ہے؟ دیکھیں, ایک بات تو آپ نے خود ہی اپنے کوشچن میں واضح کر دی کہ مردوں کو شادی صرف اس صورت میں کرنی چاہیے کہ جو ضرورت مند خواتین ہیں, جیسے بیوائیں ہیں یا غریب عورتیں ہیں, یا جن بچیوں کی شادیاں نہیں ہو رہی تو آپ انہیں
یعنی کہ اچھا اسلامی نقطہ نظر بھی یہی ہے. بالکل دیکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یعنی کہ جو 11 شادیاں کی ہیں ان کی ویسے تو ایک شادی تھی ان کی پسندیدہ شادی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, اس کے بعد عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی. باقی تمام کی تمام شادیاں ان خواتین سے ہیں, ان ہماری ماؤں سے ہیں جو بیوائیں تھیں یا یعنی کہ کسی دوسرے مذہب سے وہ انٹر ہوئی تھی اسلام میں, تو ان کے ساتھ کی تھی. اسی طرح مقصد صرف یہی تھا کہ خواتین کو پروٹیکشن پرووائڈ کرنا. اب بھی ہمارے مردوں کو یہی صرف ہے کہ جو خواتین مجبور خواتین ہیں ان کے ساتھ بے شک یعنی کہ دوسری کریں, تیسری کریں, چوتھی کریں, شادی کریں, لیکن جن سے آپ نے پہلے شادی کر رکھی ہے ان کے حقوق پہلے پورے کریں. اگر آپ ان کے حقوق پورے کر رہے ہیں تو پھر آپ اگلی شادی کریں, ورنہ آپ بالکل شادی نہ کریں. بالکل اجازت نہیں دیتا, نہ اسلام اجازت دیتے اس عمل کی, اور نہ ہی ہمارے قوانین اجازت دیتے ہیں.